حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج 20ویں تراویح ہے، 24واں جز آج فمن ازلم مکمل پڑھا جائے گا، جس میں سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن اور سورہ حامیم سجدہ وغیرہ سورے ہیں۔ پارے کے آغاز میں شروع میں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا جو دین میں جو بات نہیں ہے ایسی بات کو دین میں کہنے والا ہو اور سچائی کا انکار کرتا ہو۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ۔ اسی طرح سے آگے اس صورت کے آیت نمبر 20 میں ایک زبردست آیت ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ بچا سکتا ہے، کتنی بڑی طاقت بھی دنیاوی لوگوں کی کتنی بڑی طاقت بھی کیوں نہ ہو۔ مکۃ المکرمہ میں جب کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ڈرایا گیا کہ ہمارے بت، اس کے بارے میں تم برا کہتے ہو تو ہمارے بت تم کو سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ تم بچ نہیں پاؤ گے، ہرگز بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی۔ اللہ نے بتایا کہ بندے کے لیے تو یعنی رسول اور صحابہ کے لیے تو اللہ کافی ہے، اللہ جس کے لیے بچانے آ جائے تو اس کو کوئی کچھ غضب نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا۔ آج بھی اس زمانے میں بھی میں کہنا چاہوں گا، اگر کوئی مسلمانوں کو ڈرائے اپنی طاقت، حکومت یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے مسلمانوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا چاہے، ان کو یہ حکم دے کہ تم کفر و شرک کرو یا حرام کام کرو ورنہ تم کو بڑی سزا ہوگی، ورنہ پچھتا ہوگے، تو اس وقت مسلمانوں کو یہ آیت پڑھ لینی چاہیے، بلکہ اس آیت کے مضمون کو ساتھ میں سوچنا بھی چاہیے۔ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا گیا نا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے معمورات پر عمل کرتا، منکرات سے بچتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 50 میں ایک بہترین آیت، زبردست آیت، ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کے بندے میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف نیک ہی نیک نہیں ہیں بلکہ برے بھی ہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کو خود معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ نے انہی لوگوں سے، ویسے ہی بندوں سے براہ راست پیار بھرے انداز سے مخاطب ہو کے کہا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا، مگر تم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، توبہ کرو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ چند لوگ تھے جو ناحق قتل کیے ہوئے تھے کسی کا، اور زنا بھی کیے ہوئے تھے چند لوگ، تو ایسے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے خواہش اور رغبت تو ظاہر کی، لیکن ساتھ میں نا امیدی بھی تھی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسلام لانے کے باوجود ہمارے گناہ معاف کہاں سے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ ایسی بات نہیں، ایمان لاؤ تو سارے گناہ معاف۔ تو یہ آیتیں اسی وقت نازل ہوئی۔ تو جب ایسے لوگوں کے بارے میں بولا گیا تو مسلمانوں کو تو ہرگز بھی رحمت خدا سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 50 پر 6، 50 پر 7، 50 پر 8 دیکھ لیں۔ وہاں پر ایک اصول ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، جب تک توبہ قبول ہونے کا وقت ہے، اور جب روح جسم سے جدا ہو تو توبہ قبول کرنے کا وقت ختم، توبے کا دروازہ بند۔ اب جب توبہ جن کی قبول نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کی کچھ حسرتیں ہوتی ہیں، وقت پار ہو جانے کے بعد وہ حسرت کرتے ہیں، ویسی حسرتوں کے بھی 3 حسرتوں کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، وہ لوگ کہنے لگیں گے کہ یا حسرتا، میں اللہ تعالیٰ کی کیسی نافرمانی کیا، کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیا، میں تو بڑا خسارے میں ہوں۔ میں ایک حسرت تو یہ ہوگی کہ کیوں ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا تھا نا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ حسرت ایک یہ بھی ہوگی، اگر اللہ میری رہبری کر دیتا زندگی میں، جب روح تھی جسم کے ساتھ اسی وقت میں اگر اللہ سے توبہ کر کے رہنمائی حاصل کر لیتا تو میں بھی آج متقین میں سے ہوتا نا۔ تو متقین میں سے ہونا بہت ضروری چیز ہے کامیابی کے لیے، روزے کے اندر بھی تقوی والا یہ بہت بڑا انعام ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین،
اور ایک حسرت یہ بھی ہوگی ان لوگوں کی جب عذاب خدا بندی کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ کاش ایک اور بار ریٹرن واپس جانے کا موقع ہوتا تو ہم خوب نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہو کے آتے نا. یہ بھی ان کی محض خواہش ہوگی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ غافر ہے. یہ مکی صورت ہے، 80 پر 2 آیتیں ہیں، 9 رکوع پر مشتمل. اس کی پہلی ہی آیت میں غافر الذنبی، غافر کا لفظ آیا ہے جس کا معنی آتا ہے معاف کرنے والا. جبکہ اس صورت کا ایک دوسرا بھی نام ہے سورۃ المؤمن، کیونکہ اس صورت کے اندر ایک مرد مومن کی زبردست تقریر ہے. میں آگے کہتا ہوں زبردست تقریر کا ذکر ہے، اس لیے اس مومن کی طرف منسوب کر کے سورۃ المؤمن بھی اس صورت کا ایک نام ہے. سورہ غافر سے لے کر سورہ احقاف، حامیم یعنی پارہ نمبر 20 پر 6 تک بھی، 20 پر 6 کی پہلی صورت تک بھی، ہر صورت جو تقریباً 7 صورتیں ہیں کل، ان 7 صورتوں میں شروع میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے حامیم. حامیم ہی سے 7 صورتیں مسلسل آنے والی صورتیں شروع ہوتی ہیں، جنہیں حوامیم بھی کہا جاتا ہے، جن کو بلاغت کے اعتبار سے، قرآن کے عربی ادب کے اعتبار سے ان کو قرآن کی دلہن، عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے. چلتے ہیں اس صورت کی فضیلت کے اندر. روایتوں میں ایک یہ بھی آیا ہے، معارف القرآن میں غالباً منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن کے شروع حصے میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں، صرف 3 آیتیں، الیہ المصیر تک، صرف 3 لائن بھی نہیں ہے، ان کو اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس دن کی ہر قسم کی برائی اور تکلیف سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، سیف رہتا ہے وہ. نیز حامیم دشمنوں سے حفاظت کا ایک قلعہ ہے. بتایا گیا کہ جب کبھی مسلمانوں پر حملہ ہو، نیک لوگوں پر حملہ ہو، دشمنوں کا حملے کی توقع ہو، خوف ہو، تو ایسے وقت میں حامیم لا ینصرون پڑھ لیا جائے تو دشمن کو کبھی کامیابی نہیں ملتی. حامیم لا ینصرو بھی لفظ حدیث کے اندر آیا ہے، تو ایسا پڑھ لینے کی وجہ سے مسلمان آفت سے محفوظ ہوتے ہیں، دشمن ہرگز غالب نہیں آ سکتا ہے. چلتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ اسی صورت کے آغاز کے اندر اللہ نے اپنے خاص 6 صفات کا ذکر کیا ہے. 6 صفتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. نمبر 1، اللہ نے فرمایا کہ العزیز بڑا صاحب اقتدار ہے، العلیم بڑا علم والا ہے، غافر الذنبی گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب توبے کو قبول کرنے والا، توبہ کرنا ہم کو کرنا چاہیے، توبے کو قبول کرنے والا ہے پروردگار، شدید العقابی زبردست سخت سزا دینے والا، اس کی سزا کا انداز تصور تک بھی نہیں، ذی الطول بڑی طاقت والا، حکومت والا. ان پوری صفتوں کا حاصل کیا؟ 2 باتیں ہیں، حقیقی معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور جزا کے دن، بدلے کے دن، قیامت کے دن سب کے سب کو اسی پروردگار احکم الحاکمین کے پاس جانا ہے، وہ صرف ایک اور ایک ہے بس. چلتے ہیں آگے. آیت نمبر 7 میں ایک بہترین آیت، الذین یحملون العرش ومن حولہ. حملۃ العرش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کہتے ہیں کہ بعض جگہوں کے اندر ہے کہ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ 8 ہوں گے، بعضوں میں ہے کہ وہ لاکھوں کے ہوں گے. جیسے بھی ہو، ایسے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کروبین. جیسا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے اندر بھی آتا ہے غالباً کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، وہی کروبی ہیں یہ. آیت نمبر 7 میں ہے کہ سب کے سب فرشتے، سارے فرشتے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے حق میں. سب فرشتے یہ چاہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں مسلسل کہ ایمان والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہیں، گناہوں سے وہ بچیں، نافرمانیوں سے وہ بچیں. ایمان والے کی بلکہ اس کے بیوی بچے اور اس کے ماں باپ اور اس کے تمام متعلقین، جن کا بھی انتقال ایمان پر ہوا، جملہ متعلقین کی مغفرت، یہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. علماء نے یہاں پر ایک اچھی بات لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو نورانی مخلوق فرشتوں کی جو دعائیں ہیں نا، یہ ساری دعائیں یا تو ربی سے شروع ہوتی ہے یا تو ربنا سے شروع ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا، ربنا آتنا. اس طرح سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے انداز سے ہم کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر ربی یا ربنا کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس لفظ کو بندے کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 10، 11، 12 میں آپ دیکھیں قرآن کریم کا انداز ہے. قرآن کیا ہے، بلکہ رسولوں کا بھی وہی تو حال ہے کہ ترغیب بھی ترہیب بھی، شوق کے ذریعے سے بھی کسی کام پر آمادہ کرتے، ڈرا کر بھی
کسی کام سے روکتے ہیں. قرآن ہو کہ یا پیغمبر بشیر بھی ہوتے ہیں, خوشخبری سنانے والے, نذیر بھی ہوتے ہیں, ڈرانے والے اللہ کے عذاب سے, جہنم سے. چنانچہ قرآن کریم نے یہاں اسی انداز کے مطابق جنت کے تذکرے کے بعد جہنم کا ذکر چھیڑا ہے. یہاں جہنمیوں کا بھی تذکرہ آتا ہے. پھر آیت نمبر 15 میں دیکھیں خدا تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کا ذکر کیا. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ, 3 صفتیں ہیں. پہلی صفت ہے رفیع الدرجات, سب سے بلند مقام و مرتبہ والا, جل جلالہ, بولنے کی ضرورت نہیں, ذو العرش, عرش والا. یہ عرش والا ہونے کے اعتبار سے قرآن میں ہم دیکھیں تو 3 انداز سے بولا گیا. کسی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے العرش المجید کہا ہے, رب العرش الکریم کہا ہے, ذو العرش المجید بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. پھر مختلف جگہوں کے اندر سورہ توبہ, کئی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ انداز سے لے آتے ہیں. تیسری صفت جو بیان کی گئی یلقی الروح, روح پیدا کرنے والا, روح ڈالنے والا اللہ ہی ہے. آیت نمبر 20 پر 3, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. اس آیت سے آپ دیکھیں 2 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا تذکرہ ہے. اسی میں ایک وہ بھی ہے جس کے بارے میں وعدہ کیا تھا آپ کو کہ کیا کہیں, وہ آیت ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. ہوا کیا تھا اصل میں, فرعون اور اس کے وزیر حامان اور دوسرے لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا, فائنل پاس کر لیا میٹنگ, کہ اب موسیٰ کو قتل کرنا ہے, قتل ہی کر دینا ہے, مرڈر کر دینا ہے. لیکن جب یہ فرعون ہی کے لوگوں میں سے ایک جس نے ایمان قبول کر لیا تھا لیکن اپنا ایمان دل میں چھپا کے رکھا تھا, وہ جب یہ سنا گھبرا گیا. ایمان والا مرد وہ گھبرا گئے, بلکہ وہ ولی, وہ ایمان والے گھبرا گئے, وہ ڈر گئے. انہوں نے فرعون اور فرعون والوں سے طویل مکالمہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچانے کے لیے مختلف باتیں کی. حضرت موسیٰ کے دفاع میں انہوں نے یہ سب کام کیا. چند حدیثوں میں, بعض حدیثوں میں یہاں تک ہے صدیقین 3 ہیں. ایک تو سورہ یاسین میں جن کا تذکرہ میں کل سنایا تھا, حبیب نجار, وہ ایک صدیق ہیں. اور اس صورت میں جو مرد مومن کا تذکرہ ابھی میں جو کر رہا ہوں نا, یہ ایک صدیق ہے, اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بہرحال فرعون اور اس کے وزیر حامان کو انہوں نے حضرت موسیٰ کے قتل سے بچانے کے لیے بہت ساری باتیں کی, بہت منایا, سمجھایا. انسان عموماً 3 چیزوں سے بگڑتا ہے, جیسا کہ یہاں فرعون کا حال ہوا 3 چیزوں سے. نمبر 1, اگر انسان کے پاس طاقت اور قوت ہو تو سرکشی اور بگاڑ میں آگے بڑھتا ہے. نمبر 2, کبھی کسی کے لیے سبب ہوتا ہے علم اور اس کی اپنی قابلیت, وہ یہ سمجھنے لگے کہ میرا علم, میری قابلیت, تو پھر بربادی کا راستہ شروع کر دیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. نمبر 3 ہے دولت اور ثروت, مال کی زیادتی. جب بہت زیادہ مال آنے لگے تو تب بھی وہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اگر کسی کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں تو بڑی تیزی کے ساتھ انسان تباہی کے راستے پر چلنے لگتا ہے. فرعون کو بھی گمراہ کرنے والی چیزیں یہی رہی ہیں. آیت نمبر 35 میں آپ دیکھیں كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ایک بہترین نکتے کی بات آپ سمجھ جائیں. ہمیشہ جو بھی حکمران ہوتے ہیں نا, بڑے سے بڑے سردار ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, پہلے حق کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے وہ دلیل دیتے ہیں, پروف پیش کرتے ہیں. جب ان کا پروف پانی کے لکیر کی طرح, پانی کی لکھت کی طرح بالکل برباد ہو کے, بیکار ہو کے چلے جائیں, تو پھر وہ حق کا مذاق اڑانے لگتے, استہزاء اور ٹھٹا کرنے لگتے, جیسا کفار مکہ نے کیا. ایسا ہی فرعون نے بھی مرد مومن کی جو تقریر محل کے اندر ہوئی, اس تقریر سے دیگر فرعون والے بھی متاثر ہونے لگے تھے. اس ڈر کی وجہ سے بکھلا گیا. پہلے تو دلیلوں سے خاموش کرایا, نہیں ہو سکا تو اب اس نے مذاق شروع کیا. اس سے پہلے ایک نکتے کی بات بول دوں, یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. جاہلوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ, پورے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, گوشت کا, خون کا ایک لوتھڑا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے, قلب ہے. قلب ہی تمام اخلاق اور اعمال کا, اچھے ہو برے ہوں, سب کا سر چشمہ ہوتا ہے. انسان کا دل ہی اصل ہے. مرد مومن کی جاندار تقریر سے فرعونیوں پر جو اثر ہوا, اس کو ختم کرنے کے لیے فرعون مذاق پر اتر آیا. بولنے لگا کہ یا حامان, وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. حامان ایک سیڑھی بناؤ, وہ سیڑھی میں چڑھ کے میں موسیٰ کے رب کے پاس پہنچ جاتا ہوں, وہاں جا کے ان سے مقابلہ کر کے آتا ہوں. بہرحال خلاصہ اتنا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ہر جز کے ساتھ آپ مکۃ المکرمہ کے کفار اور مسلمانوں کے ساتھ اس کو جوڑتے جاؤ, بڑی مناسبت مل جائے گی.
آیت نمبر 60 پر 1 سے خدا تعالیٰ نے ایمان والوں پر کیے گئے اپنے انعامات میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں. تقریباً 6 انعامات ہیں. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات سونے کے لیے، آرام کے لیے اللہ نے بنایا ہے. یہی نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظام کا اصل کامیابی انسان کو ملنا ہے تو اس کے پیچھے یہی ہے اصل میں راز. والنہار مبصرا، دن کو روشن کمانے کے لیے بنایا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ نے زمین کو بنایا ٹہرنے کے لیے، سکون کے لیے، بیٹھنے سونے جینے کے لیے. والسماء بناء، اتنے بڑے چھت کو بغیر ستونوں کے اللہ نے آسمان تمہارے اوپر بنایا. وصورکم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے صورت دی، شکل دی. فاحسن صورکم، معمولی نہیں بلکہ بہترین بڑی خوبصورت شکل. ورزقکم، نمبر 6، ورزقکم من الطیبات، بہترین روزی اللہ نے تمہیں دی ہے. ان انعامات کے احسان کے ذکر کے ساتھ یہ صورت ختم. اس کے بعد ہے سورہ حامیم سجدہ. یہ مکی صورت ہے، 50 پر 4 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں. 30 پر 8ویں صورت کی 30 پر 8ویں آیت میں سجدہ ہے، اس لیے اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا. جبکہ اس صورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ ہے سورہ فصلت. آپ دیکھ سکتے ہیں عرب کے اور یہاں کے قرآنوں میں اس صورت کے ناموں میں فرق ہے. سورہ فصلت کیوں؟ اسی صورت کی تیسری ہی آیت میں فصلت آیاتہ، بلکہ یہ فصلت کا لفظ آیا ہے. اس مناسبت سے اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، حامیم 7 ہیں، جیسا کہ ابھی میں اس سے پہلے کی صورت کے اندر بھی بتایا. تو انہی 7 میں سے ایک یہ بھی ہیں. بلکہ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیں، جہنم کے کل 7 دروازے ہیں، اور حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں بھی 7. ہر صورت کے ذریعے سے ہر صورت کا تعلق جہنم کے ایک دروازے کے ساتھ ہے. جب بندہ ان حامیم والی 7 صورتوں کی تلاوت کرے گا، ہمیشہ کرتا رہے گا، تو وہ صورت اس جہنم کے دروازے سے اس بندے مومن کو داخل ہونے سے روکتی ہے، سفارش کرتی ہے اللہ کے پاس، یا اللہ اس نے میری تلاوت کی ہے، بہت زیادہ کی ہے، یا اللہ اس کو جہنم میں داخل نہ کیجیے، بلکہ یہ صورت بچا دے گی ہم کو. قرآن کریم کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون بشیرا ونذیرا. تو کل 3 صفتیں ہیں. پہلی صفت تو یہی ہے کہ اس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ، کرنے کے کیا، نہ کرنے کے کیا، مستحبات کیا، حلال کیا، حرام کیا، ہر چیز، ہر قسم کی چھوٹی بڑی ساری چیزوں کی تفصیل اس کے اندر آ گئی ہے. قرآن عربیہ. نمبر 2، یہ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان کی اہمیت فضیلت کو سمجھیں، اس کو سیکھ کر پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں. بشیرا ونذیرا، یہ قرآن جیسا کہ پہلے بھی بتایا خوشخبری بھی سناتا ہے اور جہنم سے، عذاب سے ڈراتا بھی ہے. چلتے ہیں آگے. بعض کفار کا یہ معمول تھا کہ وہ جب چھپ کر گناہ کرتے، چھپ کر کوئی نافرمانی کرتے، وہ اسی کو دلیل بنا کے، حجت بنا کے کہنے لگے تھے کہ جب ہم چھپ کر کیے ہیں تو اللہ کو پتہ ہی کیسے چلے گا، اللہ کو کیسے معلوم ہوگا، قیامت میں اللہ کیسے پکڑ کریں گے، وہ تو میں جو گناہ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو تمہارے ہی اعضاء، جن اعضاء سے تم گناہ کرتے ہو، یہی اعضاء کہنے لگیں گے نا. تو اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ 2 آیتیں ہیں. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ اپنے اعضاء کی ملامت کریں گے کہ تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو. تو وہ اعضاء کہنے لگیں گے کہ ہر چیز کو جو بولنے کی طاقت جو پروردگار دیتا ہے، اسی نے ہم کو بھی طاقت دی اور اس نے ہم سے یہ کہلوایا ہے، تم کیا کر سکتے ہو، ہم بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. آگے آیت نمبر 26 دیکھیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. کفار قسم قسم کے حربے کرتے کہ اذان کسی کو نہ سنائی دے، قرآن کسی کو نہ سنائی دے، دین کی اچھی باتیں کسی کو نہ پہنچے، دین کو، اسلام کو بدنام کر کے، مسلمانوں کو بدنام کر کے، اسلام کا نام خراب کر کے معاشرے کے اندر، عالم کے اندر پھیلا دیں، جیسے اس زمانے میں لوگوں نے کیا، اس زمانے میں بھی لوگ کر رہے ہیں. تو چنانچہ اس زمانے میں ان کے مختلف حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ جب کبھی تلاوت ہوتی، مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے، تو کہیں وہ سن کر کوئی سدھر نہ جائے، کوئی ایمان والا نہ ہو جائے، اس لیے وہ شور مچانے لگتے، شور و غوغا کرتے، چلاتے خوب، کوئی قرآن سن نہ سکے. ایک کفر کی علامتوں میں سے آپ اچھی طرح سمجھیں، قرآن چلا دینا اور اس کو سنے بغیر اپنے دنیاوی کام میں مشغول ہونا، یہ بے ادبی، گستاخی کرنا، یہ کافروں کی علامت میں سے تو ممکن ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں. مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، خاموش رہ کے غور سے سننا، با ادب ہو کے سننا، یہ مسلمان کے، اسلام کی علامت ہے. آج ہمارے بھی زمانے میں قرآن موبائل میں یا ٹی وی میں چلا دیتے ہیں،
یا ریڈیو میں چلاتے ہیں یا کیسٹ لگا دیتے ہیں ٹیپ ریکارڈ میں. اس طرح سے آج کل موبائل ہی تو زیادہ ہے نا، تو موبائل میں چلا دیے اور اپنی اپنی باتوں میں، ہنسی مذاق میں، کھیل کود میں یا کھانے پینے میں کسی بھی کام کے اندر مشغول ہیں. بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے تلاوت کو سننے سے بھی. قرآن کریم کے ساتھ یہ گستاخی ہرگز نہ ہو، یہ ایمان کی علامت میں سے نہیں ہے. آیت نمبر 30 دیکھیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بہترین باتیں ہیں، اسی پر ختم کر لیں گے ہم. یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، پھر وہ استقامت، ثابت قدمی کے ساتھ رہے، ثابت قدم ہو گئے، جم گئے. تو استقامت کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت لمبی تعریف کی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے تمام احکام پر جمنا، اللہ جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا اس کے رکنے میں بھی جمے رہنا. بہرحال اللہ کی کامل اور مکمل اطاعت اور اطاعت میں ثابت قدمی، اس کو کہتے ہیں استقامت. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو استقامت ہے نا، ایک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اچھا کام پابندی کے ساتھ کرتے رہنا. پابندی کے ساتھ اگر آپ لوگ تفسیر روزانہ پوری تفسیر سنتے ہیں، یہ بھی ایک استقامت ہے. تو استقامت ایک بہت بڑی ولایت ہے. استقامت بہت سی کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت ہے. فرشتے کے یہاں پر 3 باتیں، فرشتوں کے 3 جملے یہاں ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ڈرو مت، غم نہ کرو، جنت کی خوشخبری سن لو. علماء نے لکھا ہے کہ 3 وقتوں میں فرشتوں کا یہ خطاب ایمان والوں سے ہوگا، استقامت والوں سے ہوگا. نمبر 1 جب ان پر موت آ رہی ہوگی، جب. نمبر 2 جب ان کو قبر میں دفنا دیا جائے گا تو قبر میں. نمبر 3 قبر سے جب ان کو اٹھایا جائے گا اس وقت. پارے کے آخر میں بتایا گیا وما ربک بظلام للعبید. آیت نمبر 40 پر 6 ہے. نیکی کے اعمال بندہ اگر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، برا عمل کرتا ہے تو اس میں اپنا ہی بندے کا نقصان ہے، اللہ کا کوئی فائدہ یا نقصان ہونے کا نہیں. اور اللہ نیکی کرنے والے کو نیکی دیے بغیر یا گناہ کرنے والے کو گناہ دیے بغیر، یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ نہیں کیا لیکن گناہ ڈال دیا گیا، نیکی کیا لیکن اس کو اجر نہیں ملا، ایسا اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے ہرگز. آیت نمبر 50 پر 3 50 پر 4، یعنی صورت ختم ہو جاتی ہے. الہی عورت آگے کے پارے کے صرف ایک صفحے کے ساتھ صورت ختم ہوتی ہے. صورت ختم تک سن لیں گے، صرف ایک آیت کی تفسیر بتانے ہیں. آیت نمبر 50 پر 3 50 پر 4 میں بہترین سائنس کے اعتبار سے بہت معرکۃ الآراء آیت ہے. یہ ایک آیت کو لے کر ہزاروں سال سائنس میں، سائنسی تحقیقات ٹیکنالوجی کے دور میں کئی چیزوں کو نکالتے رہ سکتے، قیامت تک بھی نکالتے رہیں تب بھی ختم نہیں. ایسی بہترین آیت سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں، آفاق میں جس طرح ہم اپنی نشانیاں پیدا کر کے رکھے ہیں، وہ فی انفسہم، اسی طرح انسانوں کی جانوں میں، ان کے جسموں میں بھی ہم پیدا کر کے رکھے. تو ایک ایک چھوٹی 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 بڑی چیزیں سائنس کی تحقیق میں نکالتے جاتے. اللہ کا یہ کرشمہ ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے. سائنسدان تحقیق کرتے نکالتے رہیں گے، ایک ایک چیز دریافت کی جاتی رہے گی قیامت تک. ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے اسی وقت بتا دیا ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی ایسی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.